اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام عید الاضحیٰ اور مسائل قربانی۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ ترمذی شریف سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی زمانہ نہیں۔ ان ایام میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز باجماعت کے بعد ایک بار مندرجہ بالا تکبیر پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ امام بھول جائے تو مقتدی یاد دلائے۔ مسئلہ: جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاند رات سے نماز عید تک ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے اور خط نہ بنوائے۔ نماز عید کا طریقہ: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی اقتداء میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر تکبیر اللہ اکبر کہہ کر امام اور مقتدی ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ پھر 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر تکبیر کہتے ہوئے امام اور مقتدی ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور عام طریقہ کے مطابق 1 رکعت پڑھیں۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے قبل 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جا کر امام اور مقتدی ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور حسب دستور نماز پوری کریں۔ مسئلہ: نماز عید میں 6 تکبیریں کہنا واجب ہے، لہذا جو شخص امام کی تکبیریں کہہ لینے کے بعد شامل ہو وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کی حالت میں 3 مرتبہ تکبیرات واجبہ کہہ لے، تسبیحات رکوع چھوڑ دے اور رفع یدین کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے رکوع میں 1 یا 2 تکبیریں کہی تھیں کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو باقی تکبیریں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ایسے وقت میں شامل ہوا کہ امام بعض تکبیریں کہہ چکا ہے تو یہ شخص صرف بقیہ تکبیریں امام کے ساتھ کہے۔ جب فوت شدہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے قرات کرے اور بعد میں تکبیریں کہے اور سلام کے بعد تکبیر تشریق تمام نمازی بلند آواز میں کہیں۔ نماز عید کے بعد امام خطبہ پڑھے اور سب مقتدی خاموشی سے سنیں۔ خطبہ کے بعد دعا مانگیں، پھر سلام، مصافحہ اور معانقہ کریں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مرد و عورت عاقل بالغ غنی مقیم پر واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی مالیت کا سامان اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ قربانی کے معاملہ میں اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں اور بڑھنے والا مال بھی شرط نہیں۔ مسئلہ: جو شخص شرعاً مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ:
جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا مسنون طریقہ۔ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود طریقہ نہ جانتا ہو تو دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت موجود رہنا افضل ہے۔ مسئلہ: قربانی کی نیت صرف دل سے کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ قربانی کے بدلے صدقہ خیرات۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے مگر ناواقفیت، غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے واجب الادا نہ ہوگا، بلکہ اس شخص پر ہمیشہ گناہ رہے گا۔ قربانی کے دن اور وقت۔ قربانی صرف 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے: ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے غروب آفتاب تک جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ بکرا، بھیڑ اور دمبا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، البتہ 6 ماہ کا دمبا اگر اتنا فربا ہو کہ دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ بھینس، گائے 2 سال کی جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے جانور تندرست، سالم الاعضاء اور عیب سے خالی ہونے چاہیے۔ مسئلہ: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر مینگ تک ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی ناجائز ہے۔ کان، دم یا دمبا کی چکی تہائی یا اس سے کم ہو تو جائز ہے، اگر اس سے زائد ہو تو ناجائز۔ جس جانور کے کان پیدائشی 1 یا دونوں نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کان چھوٹے ہوں وہ جائز ہے۔ جس جانور کے مکمل دانت نہ ہوں، جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں اور خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ مسئلہ: بکرا، دمبا اور بھیڑ کی ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 افراد حصہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو۔ کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی یا کوئی بد عقیدہ ہوا تو اس جانور میں شریک باقی حصہ داروں کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کا گوشت۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے کر کے ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ احباب وغیرہ میں تقسیم کرے اور ایک فقراء و مساکین کو دے۔ مسئلہ: جس شخص کے عیال زیادہ ہوں وہ سارا گوشت بھی خود رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ: جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو اس کا گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے نہ بانٹا جائے۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کی کھال، اس کی قیمت یا اس کا گوشت وغیرہ کسی اجرت میں دینا جائز نہیں، خواہ قصاب کی اجرت ہو یا امام کی تنخواہ ہو۔ یتیم، فقراء و مساکین قربانی کی کھالوں کا مصرف ہیں۔ مسئلہ: موجودہ دور میں دینی مدارس کے نادار اور غریب طلبہ قربانی کی کھالوں کا بہترین مصرف ہیں، کیونکہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے اور علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت بھی ہے۔ مسئلہ: قربانی کی گائے، بھینس اور اونٹ میں
عقیقہ کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تمام پیر بھائیوں سے التماس ہے کہ حضور پیر سیاہ اللہ اقبال کریم نواز کے بنائے ہوئے اس دینی مدرسہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کی طرف توجہ فرماتے ہوئے قربانی کی کھالیں یا ان کی رقم دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں جمع کروائیں یا اپنے علاقے کے مقامی قریبی نمائندہ سے رابطہ کریں جو دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف سے وابستہ ہیں۔ جزاک اللہ بالخیر۔